حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکل جانے کا حکم سنایا اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ ہمیں ایک میلے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہننے کے لیے ہمیں مستعار طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دیے اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فرعون کے لشکر میں 1 لاکھ گھوڑے تھے اور 7,000 گھوڑ سوار، اور اس کے آگے 1 لاکھ تیر اندازوں کا دستہ، 1 لاکھ نیزہ بازوں کا دستہ اور 1 لاکھ عمود والوں کا دستہ تھا۔ اور دریا کا پانی جوش مار رہا تھا۔ جس وقت فرعون بنی اسرائیل کے قریب پہنچا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ دیکھ کر گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب تعالیٰ ہی عزت والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا اور سمندر میں 12 راستے بن گئے، ہر خاندان کے لیے ایک مستقل راستہ، اور ہر راستے کے درمیان پانی پہاڑ کی طرح حائل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہوا اور سورج کے ذریعے دریا کی زمین کو خشک کر دیا، چنانچہ بنی اسرائیل کا ہر خاندان ایک ایک راستے سے سمندر میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ہر راستے کے درمیان پانی اس طرح حائل ہو گیا تھا کہ ایک خاندان دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے ہر خاندان گھبرانے لگا کہ ہمارے دوسرے بھائی مارے گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حق تعالیٰ نے پانی کو پھٹ جانے کا حکم دیا تو پانی میں سے کھڑکیاں بن گئی اور ہر خاندان کو دوسرا خاندان نظر آنے لگا، اور ہر خاندان کو دوسرا خاندان نظر آنے لگا اور ایک دوسرے کی آواز سننے لگے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل صحیح و سالم سمندر پار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا ہے، ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اس حال میں کہ تم ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے سمندر پار کرنے کے بعد جب فرعون سمندر کے قریب پہنچا اور اس کو منتشر پایا تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میرے خوف سے دریا کس طرح پھٹ گیا، اور میں نے ان غلاموں کو پا لیا جو بھاگ گئے تھے، تم لوگ دریا میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی قوم دریا میں داخل ہونے سے گھبرا رہی تھی، کہنے لگے آپ رب ہیں تو پہلے آپ داخل ہو جائیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے۔ فرعون گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے لشکر میں کوئی گھوڑی نہیں تھی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جفتی کی خواہش مند گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے لشکر کے آگے آئے اور دریا میں داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے گھوڑے نے اس کی بو سونگھی تو اس گھوڑی کے پیچھے دریا میں کود پڑا اور فرعون بے بس و لاچار ہو گیا۔ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کے گھوڑے کے پیچھے ہی پورا لشکر دریا میں کود پڑا، اور پیچھے حضرت میکائیل گھوڑے پر سوار ہو کر اس لشکر والوں کو یہ کہہ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو جاؤ، سب کو دریا میں دھکیل رہے تھے۔
یہاں تک کہ تمام کا تمام لشکر سمندر میں داخل ہو گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سب سے پہلے سمندر سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کو غرق کر دو۔ چنانچہ دریا پہلے کی طرح مل گیا اور سب کو غرقاب کر دیا۔ دریا کے دونوں کنارے کے درمیان کی مسافت 4 فرسخ تھی۔ کنارے سے ہی بنی اسرائیل فرعون کی غرقابی کا منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سمندر کا نام بحر کلزم ہے، یہ بحر فارس کا ایک کنارہ ہے۔